السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا کوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کی ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کا کھانا لگا تو سب اپنی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئے۔ تاشا کو عمر کے قریب میں جگہ ملی، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گپ شپ ہو رہی تھی۔ آپ لوگوں کا عمر کی شادی کا کیا ارادہ ہے؟ انیسہ کے سوال نے سب سے پہلے تاشا کے کانوں کو متوجہ کیا۔ وہ غور سے کان لگائے جواب کے منتظر تھی۔ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کا نام بتا دو، ہم رشتہ لے جاتے ہیں۔ ہر بار ٹال دیتا ہے۔ حمید احمد نے اتنے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا کہ ایک لمحے کو ایمان کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ اس کے بابا جان نے کہا ہے۔ وہ نوالا روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ تم پوچھ لو، شاید تمہیں کچھ بتا دے۔ انہوں نے انیسہ کے کندھوں پر بندوق رکھ دی تھی۔ بتاؤ بھائی، آج تو بتا ہی دو، کون ہے؟ کوئی ہے بھی یا بس یوں ہی ٹال رہے ہو؟ انیسہ نے بریانی کی ڈش اس کی جانب بڑھائی۔ سب لوگ فی الحال کھانے میں مشغول تھے سوائے ایمان اور تاشا کے۔ فی الحال مجھے شادی سے دوری رکھیں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا تو تاشا کا دل بجھنے لگا۔ پھر یہ سوچ کر دل میں اطمینان ہوا کہ ابھی اس کی بھی تو پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، کیا معلوم وہ بھی اسے پسند کرتا ہوں اور اس کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ دوبارہ سکون سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایمان صرف حمید احمد کا رویہ اور تاثرات دیکھتا رہا۔ حمید احمد اس سے کبھی اس انداز میں بات نہیں کرتے تھے، لیکن عمر سے وہ اکثر یوں بات کرتے تھے جیسے وہ ان کا بیٹا نہیں دوست ہو۔ ایمان کا دل ایک دم ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہی اس نے چھوڑ دیا اور پلیٹ پر ایک کھسکادی ٹیشو باکس سے 2-3 نیپکن نکال کر اس نے ہاتھ صاف کیے اور کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے کھانے کے دوران اٹھتا دیکھ کر انیسہ نے الجھ کر پریشانی سے کہا، کیا ہوا؟ کھانا تو ٹھیک سے کھا لو بیٹا۔ بس پیٹ بھر گیا پھپھو، آہستہ سے کہہ کر وہ وہاں سے ٹیرس پر چلا گیا۔ رات کی تاریکی میں ارد گرد کے گھروں میں جلتی روشنیاں بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس کی نظریں ان کمکموں سے ہوتے ہوئے کالے آسمان کی طرف گئیں تو رات کے پردے پر ایک منظر چلنے لگا۔ ماضی۔ ایمان لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا تھا۔ پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی اور پھر ہارن سنائی دیا تو ایمان نے فوراً ٹی وی آف کیا اور اپنی کاپی اور کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کے امتحان نزدیک تھے اور حمید احمد نے اسے پڑھائی کے علاوہ کچھ بھی فالتو کام کرنے سے منع کیا تھا۔ اس نے اور تاشا نے ایک ساتھ اپنے اپنے کھلونوں کی فرمائش کی تھی۔ تاشا کو ڈول ہاؤس چاہیے تھا اور ایمان کو ریموٹ کنٹرول کار۔ حمید احمد لاؤنج میں داخل ہوئے تو سر کاپی پہ کچھ لکھتے ہوئے ایمان پر نظر پڑی۔ ایمان نے ذرا سی نظریں اٹھا کر دیکھا، سلام کیا اور دوبارہ لکھنے میں مشغول ہو گیا۔ حمید احمد اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں پکڑا شاپر ایک طرف کو رکھ کر انہوں نے تاشا کو آواز دی۔ شائستہ ان کے لیے فوراً پانی کا گلاس لے کر آئیں۔ وہ پانی پی چکے تو شائستہ ان سے کھانے کا پوچھ کر خالی گلاس لے کر واپس چلی گئیں۔ تاشا منہ پھلاتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی اور ان کے قریب آئی تو انہوں نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ میری گڑیا اب تک مجھ سے ناراض ہے؟ حمید احمد نے انتہائی نرم لہجے میں لاڈ سے پوچھا۔ جی، میں آپ سے ناراض ہوں اور تب تک بات نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے میرا ڈول ہاؤس نہیں لا کر دیں گے، وہ بچوں کی طرح روٹھے سے لہجے میں بولی تھی۔ حمید احمد اس کی بات پر ہلکا سا ہنسے اور اپنے پاس رکھا ہوا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو میری گڑیا کا ڈول ہاؤس، آپ ناراضگی ختم؟ وہ پیار سے اس سے پوچھنے لگے۔ تاشا نے چہہ کر شاپر کھولا اور اندر ڈول ہاؤس کا باکس دیکھ کر اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو سو مچ ماموں، آپ گریٹ ہیں، میں ابھی اس کو اپنے روم میں سیٹ کر کے آتی ہوں۔ وہ چھلانگ مار کر ان کی گود سے اتری اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے وہ نفیسہ کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی اور ایمان عمر کے ساتھ کمرہ شیئر کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایمان غور سے اپنے بابا جان کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر وہ یوں نہیں مسکراتے تھے جیسے وہ تاشا کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر ان کی مسکراہٹ سمٹی تو ایمان نے ایک دم نظریں کاپی پر جھکا لیں۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی کار کیوں نہیں لائے، مگر اس وقت ہمت نہیں پڑی۔ لیکن ایک آئیڈیا اس کے دماغ میں آ گیا تھا، اگر تاشا کا ڈول ہاؤس ایگزام سے پہلے آ سکتا تھا تو اس کی کار بھی آ سکتی تھی۔ رات کے کھانے پر ایمان کمرے سے باہر نہیں آیا تو حمید احمد نے اس کی غیر حاضری نوٹ کی۔ ایمان کہاں ہے؟ دوپہر سے کمرے میں بند ہے، شائستہ نے میز پر کھانے کے لوازمات سجاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ کیوں؟ حمید احمد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے آپ سے ریموٹ کنٹرول کار کی فرمائش کی تھی اور آپ نے نہیں لے کر دی۔ کہا تو ہے امتحانوں کے بعد لے دوں گا، ورنہ سارا وقت اسی کے ساتھ کھیلتا رہے گا تو پڑھائی پر توجہ نہیں دے گا۔ حمید احمد کی آواز میں ہلکی سی گرج تھی۔ آپ تاشا کے لیے ڈول ہاؤس لینے گئے تھے تو ایمان کی کار بھی لے آتے، وہ محسوس کر کے ہے شاید۔ شائستہ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں ایمان کی افسردگی باور کروانے کی کوشش کی تو وہ غصے میں آ گئے۔ تاشا جیسا رزلٹ بھی لے کر آئے تو تاشا والی اہمیت بھی ملے گی، پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں اس کی توجہ ہوتی ہے، بس ایک نہیں ہوتی تو پڑھائی نہیں ہوتی تمہارے لاڈلے سے، حمید احمد نے روب سے کہا تو شائستہ خاموش ہو گئی۔ اسے کہو باہر آ کر کھانا کھائے، حمید احمد نے روب تار آواز میں حکم دیا۔ انہیں کھانے کے وقت بلا وجہ کے نخرے بالکل بھی پسند نہیں تھے، اور خاص طور پر ایمان کی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں جو وہ اکثر اوقات کرتا رہتا تھا ان کے غصے کو کم ہونے نہیں دیتی تھیں۔
ان کے بڑے دونوں بچوں میں سے کسی نے بھی کبھی ایمان جیسی حرکتیں نہیں کی تھیں۔ ان کے حکم پر شائستہ اٹھ کر عمر اور ایمان کے مشترکہ کمرے میں گئی تھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ گئیں۔ کدھر ہے وہ؟ آیا نہیں؟ حمید احمد نے انہیں کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ باقی سب خاموشی سے حمید احمد کا پارا چڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے غصے سے سب کو ہی ڈر لگتا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ شائستہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر شاید اس روز ایمان کی سختی آئی تھی۔ اس کی بھوک تو میں ابھی پوری کرتا ہوں۔ حمید احمد ایک دم غصے سے اٹھے اور ایمان کے کمرے کی طرف گئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا جو 8ویں کلاس تک وہ عمر کے ساتھ شیئر کرتا تھا، تو اندر وہ بیڈ کے ساتھ لگ کر فرش پر بیٹھا تھا۔ سر کو گھٹنوں پر رکھ کر وہ ایک ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے فرش پر نہ جانے کون سے نقش و نگار بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے خاصے روب سے پوچھا تھا۔ ایک تو یوں بھی اس وقت ان کے سرخ چہرے پر غصے کے تاثرات تھے اور اوپر سے ان کی آواز میں بھی خاصی سختی تھی۔ ایمان نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے تاشا کا ڈول ہاؤس یاد آ گیا۔ حمید احمد اس کا کھلونا بھول گئے تھے۔ ایمان کو یاد آ گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ 8 سال کی عمر میں وہ ناراضگی کا اظہار بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ تاشا کی طرح نخرے سے اٹھلاتے ہوئے کہنے کے بجائے اس کے تیز رفتار دھڑکن نے اسے الفاظ بھی صحیح سے ادا نہیں کرنے دیے تھے۔ ویسے تو حمید احمد کو اس پر بہت روب تھا، مگر اس وقت بات اس کی ریموٹ والی کار کی تھی، تو اس نے زیادہ سوچے سمجھے بغیر ہی کہہ دیا، جیسے تاشا نے ناراض ہو کر اپنا ڈول ہاؤس ان سے منگوا لیا تھا۔ وہ بھی اپنی ریموٹ کنٹرول کار ان سے منگوانا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر حمید احمد نے قہر آلود خوف نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا ننھا سا دل ایک دم ہی بے انتہا خوف سے کانپا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب آئے اور نیچے کو جھکے اور اس کا کان پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ایمان کو لگا اس کا کان جڑ سے اکھڑ کر حمید احمد کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ دروازے تک گھسیٹا اور دروازہ لاک کر کے وہ پھر اس کی جانب مڑے۔ ان کی نگاہوں میں اس وقت جو غیظ و غضب نظر آ رہا تھا، وہ ایمان کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ زندگی میں آئندہ کبھی بھی وہ اس قسم کے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالے گا۔ انہوں نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ ان سے ناراض کیوں تھا۔ اس روز اس کمرے میں حمید احمد نے اسے عمر کے موٹے چمڑے والے بیلٹ سے بہت بری طرح پیٹا تھا۔ اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ چیخوں میں بدلنے لگی تھی۔ آج یہ بات کی ہے، آئندہ میرے سامنے ایسی بکواس کرنے کی کوشش کی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ وہ اسے وہیں روتا سے سکتا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ اس دن سے ایمان کے دل میں ان کا ایسا روب اور خوف بیٹھا تھا کہ غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے سامنے اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ حال اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے چونک کر گردن موڑ کر دیکھا۔ عائشہ چائے کے 2 کپ تھامے اس کے قریب آئی تھی اور ایک کپ اس کی جانب بڑھا دیا۔ ایمان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ اسے ایک کپ تھما کر وہ دوسرے کپ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس سے گرمائش لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس ایسے تھوڑی سی تنہائی درکار تھی۔ وہ رخ موڑ کر اطراف میں لگے کمکموں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اوہ سوری، مجھے جانا چاہیے پھر۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو ایمان نے آواز دے کر روک لیا۔ نہیں، رک جاؤ، کہہ کر ایمان نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے نے اس کی زبان جلا دی تھی۔ اس نے بے اختیار منہ بناتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ تھوڑا صبر کر لیا کرو، ویسے کھانا چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، ان سے پوچھنے لگی۔ ساتھ میں آہستہ آہستہ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ بھی لینے لگی تھی۔ پیٹ بھر گیا تھا میرا۔ اس نے بے دلی سے چائے کے کپ کو دیکھا۔ شاید چائے سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے تم۔ عائشہ نے اس کی طرف کھوجتی نظریں نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان نے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے چند لمحے عائشہ کی خاموشی سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی رقم تھی اور شاید کوئی کرب بھی۔ عائشہ نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس وقت اندر سے بہت دل گرفتہ کیفیت میں ہے۔ ایک بات بتاؤ عائشہ، کیا میں بابا جان کا سگا بیٹا ہوں یا کوئی دروازے کے باہر چھوڑ گیا تھا مجھے؟ اس کی نظریں کپ پر تھیں اور وہ اس کے کنارے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس سوال کے پیچھے کون سا دکھ تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ ایمان، وہ تمہیں ناپسند نہیں کرتے، بس وہ نہیں چاہتے کہ آج کل کے بہت سے دوسرے لڑکوں کی طرح تم بگڑ جاؤ یا غلط کاموں میں پڑو، اس لیے تھوڑی سی سختی کرتے ہیں۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ دوسرے ہاتھ میں اس نے چائے کا کپ تھاما ہوا تھا۔ ایمان کو عائشہ کی جسٹیفیکیشن پسند نہیں آئی تھی۔ یہ بات وہ پیار سے بھی تو سمجھا سکتے ہیں، تم پہ یا بھیا پہ تو کبھی سختی نہیں کی انہوں نے۔ ایمان نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ ہم نے ایسے موقع بھی نہیں دیے کبھی۔ عائشہ کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ اس نے تن سے ہنکارا بھرا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، تم سب اچھے اور سوبر فرما بردار بچے ہو، میں تو ہوں ہی لوفر، آوارہ، بگڑا ہوا لڑکا۔ ایسی بات نہیں ہے ایمان۔ عائشہ کو اس کی بات سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا۔ تو کیسی بات ہے بتاؤ؟ کیا صرف گریڈ اچھے لانے والی اولاد ہی اچھی اولاد ہوتی ہے؟ دوسری چیزیں میٹر نہیں کرتی؟ گھر کے سارے چھوٹے موٹے کام میں کرتا ہوں، تم لوگوں کو ہر جگہ لے کر جانا میری ذمہ داری ہے۔ گاڑی اور گھر کی ہر خراب چیز مجھے ٹھیک کروانی پڑتی ہے۔ پھر بھی کبھی انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کے 2 بول نہیں گئے۔ ہاں لیکن اگر کچھ الٹا کر دوں تو فوراً شامت ضرور آ جاتی ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کبھی اپنی مرضی سے دوستوں سے ملنے جاؤں، گھوموں پھروں جیسے باقی سب لڑکے کرتے ہیں، لیکن میرے لیے تو اس پر بھی پابندی ہے، اور اگر کبھی گھر آنے میں دیر ہو جائے تو مجھ سے آدھی مجرموں جیسے تفتیش شروع ہو جاتی ہے۔ تاشا سے تو انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کب واپس آؤ گی یا کتنی دیر کے لیے جا رہی ہو۔ اس نے جب جانا اسے فوراً اجازت مل جاتی اور ماں بطولت فری کا ڈرائیور۔
وہ دبے دبے غصے میں اسے گلا کر رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ تاشا جانے کس وقت وہاں آئی تھی۔ ایمان کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ تیوریاں چڑھائے غصے سے اس کے سامنے آ گئی۔ تمہاری بات نہیں ہو رہی۔ ایمان نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ کیسے میری بات نہیں ہو رہی؟ میں نے خود سنا ہے تم میرا نام لے رہے تھے۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو میں ماموں جان کو کہہ دیتی ہوں، ڈرائیور کے کام سے تمہاری خلاصی ہو جائے گی اور آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسے دھمکاتے ہوئے واپس مڑی تو عائشہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ہم کوئی اور بات کر رہے تھے، تم خواہ غصہ ہو رہی ہو۔ تاشا نے غصیلی نظر ایمان پر ڈالی جو تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو اسی کی سائڈ لوگی نا، بہن جو ہوئی۔ وہ ایمان کو دیکھ کر عائشہ سے بولی تو عائشہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تاشا تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ہم سچ میں کوئی اور بات کر رہے تھے۔ اس نے پھر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی۔ وہ ایمان کو غصے سے دیکھنے لگی۔ اس کا پہلے ہی حمید احمد کے رویے پر دل دکھا ہوا تھا۔ اب تاشا کی منہ زوری پر غصے سے کپ کو وہیں پڑے اسٹول پر پٹک کر وہ نیچے چلا گیا۔ عائشہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے تاشا کو دیکھا جو اس کے غصیلے انداز کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ پہلے ہی اتنا دکھی ہو رہا تھا، وہ تم نے آ کر جلدی پر تیل ڈال دیا، اور وہ جو میرے بارے میں بکواس کر رہا تھا تم بھی مزے سے کھڑی ہو کر سن رہی تھی۔ تاشا کو وہ تمہاری برائی نہیں کر رہا تھا، بابا جان کے رویے کی بات کر رہا تھا۔ تمہیں ہر چیز کی اجازت مل جاتی ہے، اسے نہیں ملتی۔ وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے اپنے دوستوں سے ملے، ان کے ساتھ وقت گزارے، گھومے پھرے۔ صرف ایک سبجیکٹ میں کم نمبر لانے پر بابا جان اس پر اتنی سختی کرتے ہیں، مگر جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تب اس کی تعریف کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ تم خود بتاؤ، کیا اسے گلہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے؟ عائشہ نے ایمان کی دل کی کیفیت بیان کر دی تھی۔ وہ اچھا کام کرتا کب ہے؟ ہر وقت تو کسی نہ کسی مسئلے میں ہاتھ دے دیتا ہے۔ عائشہ نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا تو وہ فوراً لہجہ بدلتے ہوئے بولی، اچھا تو کیا ہو گیا اگر وہ سختی کرتے ہیں؟ ان کا مزاج شروع سے ہی ایسا ہے۔ تاشا نے لاپرواہی سے کہا، تو پھر تمہارے ساتھ ان کا رویہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ برا مت ماننا تاشا، لیکن بابا جان اس کے حصے کا پیار بھی تمہیں دیتے ہیں۔ اس پر اگر وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ عائشہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، مگر تاشا کے دماغ میں عائشہ کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے ان سوچوں سے سر جھٹکا۔ مجھے کیا، ماموں بہتر جانتے ہوں گے۔ اس نے کندھے اچکائے، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں کہیں صرف چند لمحوں کے لیے ایک اضطراب پیدا ہوا تھا۔ نظر اسٹول پر پڑے ایمان کے چائے والے کپ کی جانب گئی تو اسے دیکھ کر تاشا کو ایمان کا چند منٹ پہلے والا چہرہ یاد آیا۔ اس کی آنکھیں بہت اداس تھیں۔ حرکتیں بھی تو ایسی ہی کرتے ہیں۔ اس نے خود کلامی کی اور ساری سوچوں کو جھٹک کر نیچے آ گئی۔ ایمان ایک کونے میں صوفے پر خاموش اور اداس سا بیٹھا تھا۔ تاشا کو یوں اداس بیٹھا دیکھ کر نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا۔ سب گفتگو میں مشغول تھے اور وہ وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی جیسے موجود نہیں تھا۔ تاشا کو واپس آتا دیکھ کر وہ بالکل نامحسوس طریقے سے انیسہ کے کمرے میں چلا گیا۔ واپسی تک کسی کو بھی اس کا خیال نہیں آیا۔ یہ بات تاشا نے بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ واپس جانے کے لیے سب نے ایک دوسرے کو الوداع کہا تو عمر کو یاد آیا کہ ایمان نے بائک پہ جانا تھا۔ اس کے ساتھ عائشہ نے بیٹھنے کا کہہ دیا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ تاشا راستے میں اس سے لڑ پڑے گی۔ تاشا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی جسے عمر ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ چاروں کلاس لے کر باہر نکلے تو سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ گھاس پر ایک جگہ ڈھونڈ کر سب نے اپنا اپنا سامان رکھا۔ ایمان نے سر کے نیچے اپنا بیگ رکھا اور لیٹ گیا۔ اس کے پیٹ پر سر رکھ کر شعیب لیٹ گیا۔ دور سے دیکھنے پر لگ رہا تھا جسے انگریزی کا حرف ٹی لکھا ہو۔ سائم اور جنید ایک دوسرے کی کمر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جنید نے گھٹنے کھڑے کر کر ان پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ یار مجھے نہیں لگتا کہ میں اس بار بھی پاس ہونے والا ہوں، جنید کی افسوسناک آواز پر تینوں نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ کیوں بھائی؟ یار انجینئرنگ اتنی مشکل ہے، باقی سب کسی نہ کسی طرح میں کر لیتا ہوں پر یہ پروگرامنگ مجھ سے نہیں ہوتی۔ جنید افسردہ ہیروئن بنا گھاس نوچ رہا تھا۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ پروگرامنگ مشکل ہے، سائم بولا۔ اور اب؟ شعیب نے دلچسپ نظروں سے لیٹے لیٹے اس کی جانب رخ موڑ کر دیکھا۔ اب بھی یہی لگتا ہے، نو ڈفرینس، وہ منہ لٹکا کر بولا۔ ایمان اٹھ کر بیٹھا تو شعیب کو بھی اٹھنا پڑا۔ ایک بات بتاؤ مجھے، تم لوگوں سے انجینئرنگ پڑھی نہیں جاتی تو رکھی کیوں تھی؟ ایمان نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ تیری محبت میں، تینوں یک زبان ہو کر بولے۔ کیا مطلب؟ ایمان کو ان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ کتنا بولا ہم نے تجھے کوئی آسان سا سبجیکٹ رکھ لے، مگر نہیں، انجینئرنگ ہی رکھنی تھی محترم و مکرمی ایمان احمد ولد حمید احمد مغل صاحب نے۔ جنید نے اس کی جانب یوں دیکھا جیسے ایمان کی ہی وجہ سے وہ سب ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ تو تم لوگ کوئی اور سبجیکٹ پڑھ لیتے، انجینئرنگ کیوں رکھ لی؟ بتایا تو ہے، تیری محبت میں۔ دوست کو میدان جنگ میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتے؟ ان کے اظہار پر ایمان نے بے ساختہ تینوں کے ایک ساتھ گلے لگایا۔ لوگوں کے دوست مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں اور انہیں مصیبت سے نکالتے ہیں۔ میرے دوست مصیبت میں ساتھ کود پڑتے ہیں، خود بھی پھنس جاتے ہیں۔ ایمان نے ہنستے ہنستے کہا۔ ویسے تو نے انجینئرنگ کیوں رکھی؟ پڑھی تو تجھ سے بھی نہیں جاتی۔ جنید کا چپتا ہوا سوال آیا تو ایمان نے گہرا سانس لیا اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر دوبارہ گھاس پہ لیٹ گیا۔ میں کہاں رکھ رہا تھا یار، بھیا نے زبردستی رکھوا دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے ایف ایس سی کیا تھا۔ وہ اپنے ماضی میں کھو گیا۔ آگے کیا کرنے کا سوچا تم نے؟ عمر اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں لٹریچر رکھوں گا، اردو ادب، اس نے پرجوش انداز میں بتایا۔ پہلے بڑوں کا ادب کرنا سیکھ لو۔ اردو ادب رکھوں گا، عمر نے اسے ڈانٹ کر اس کی نقل اتاری۔ اس میں کیا اسکوپ ہے؟ شاعر بننا ہے تم نے؟ وہ اس کی چوائس میں مین میخ نکال رہا تھا۔
نہیں، کسی کالج یونیورسٹی میں پروفیسر وغیرہ بھی بن سکتے ہیں، اس نے تسلی اور اطمینان سے جواب دیا۔ کالج یونیورسٹی کے پروفیسر بیچلرز کی گریجویشن کی ڈگری سے نہیں بنتے، پی ایچ ڈی کر کے بنتے ہیں۔ اتنا دماغ ہوتا تمہارے پاس تو میڈیکل سائنس نہ رکھ لیتے۔ عمر نے اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں کن ذہن ہونے کا تانا دینے کی کوشش کی۔ بھیا، انجینئرنگ میں بھی تو اچھا خاصا دماغ لگتا ہے، اس نے بہانہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایف ایس سی کر لی ہے نا، یہ بھی وہی چیز ہے۔ عمر نے اسے لفظوں میں پھنسانے کی کوشش کی۔ خود تو بزنس اور کامرس پڑھ لیا، مجھے پھنسا رہے ہیں انجینئرنگ میں، وہ دل ہی دل میں بولا تھا۔ لیکن بھیا، ایف ایس سی بھی میں نے بڑی مشکل سے کلیئر کی ہے، وہ منہ بسور کر بولا تھا۔ میٹرک اور انٹر میں عمر نے ہی اسے سائنس اور ایف ایس سی رکھنے پر مجبور کیا تھا، اور اب دوبارہ وہ اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا تھا۔ اپنی جانب سے اس نے انجینئرنگ سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر عمر ایک ہی بات پر اڑا رہا۔ اگر بابا جان کا دل جیتنا چاہتے ہو تو انجینئرنگ رکھو، ورنہ ساری زندگی وہ تم سے اسی طرح ناراض رہیں گے۔ عمر کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ عمر سے پوچھ نہیں سکا کہ آپ نے کون سی انجینئرنگ پڑھ کر بابا جان کا دل جیتا ہے۔ اس کا انٹرسٹ نہیں تھا، مگر عمر کے زور دینے پر اسے انجینئرنگ رکھنی پڑی۔ حمید احمد اور عمر کے روب کی وجہ سے وہ پڑھائی پر توجہ دیا کرتا تھا، مگر ہر سیمسٹر میں کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ ہمیشہ ہی اسے ٹف لگتا تھا، اور اسی میں نمبر کم آنے پر وہ عمر اور پھر حمید احمد کے عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ اپنی جانب سے وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ اچھا رزلٹ لائے، تاکہ کم از کم ایک بار تو حمید احمد اس سے خوش ہوں اور عمر کی طرح اسے بھی کبھی اپنے ساتھ بٹھائیں، مگر وہ کچھ بھی کر لیتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص اس کے ہر کام میں نکل ہی آتا تھا، اور اس بات پر عمر اسے کمائیگی کا احساس دلانے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ بس اسی لیے تیرے ساتھ ہم بھی جبرے مسلسل میں پھنس گئے ہیں، اس کا اگلا جہان میں عمر بھائی سے الگ حساب ہوگا۔ جنید کچھ زیادہ ہی دکھی ہو رہا تھا۔ چلو یار، کچھ میٹھا کھا کر آتے ہیں، سنا میٹھا کھانے سے موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ شعیب کہہ کر اٹھا تو باری باری وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑوں سے گھاس کے ذرات جھاڑنے لگے۔ اپنا اپنا بیگ اٹھا کر انہوں نے پارکنگ کا رخ کیا۔ میٹھے کے بہانے انہوں نے قریبی شاپنگ مال کے ریستوران میں جا کر پوری دعوت اڑا لی تھی۔ ایمان گھر آیا تو انیسہ پھپھا فاریہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ایمان نے فوراً ان کے آگے سر جھکا کر سلام کیا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیر کر پیار دیا۔ وہ وہیں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ایمل کے رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ پھر ہاں کر دوں انہیں؟ لڑکا تو اچھا لگا مجھے، شریف ہے اور اچھے خاندان سے، جاب بھی اچھی ہے، انیسہ بولی۔ پھپھا، ضروری تو نہیں ہے کہ خاندان اچھا ہو تو لڑکا بھی شریف ہی ہوگا۔ ایمان کے منہ سے پھسلا۔ سب نے اس کی جانب دیکھا۔ عمر نے تیکھے انداز میں ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے اس بات سے؟ ایمان کو اندازہ ہوا کہ موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے تھی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں بس یوں ہی کہہ رہا تھا، تھوڑی چھان بین کروا لیتے۔ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اب وہ انہیں یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے اس لڑکے کو تاشا کو گھورتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وضاحت کریں گے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں محترم ایمان احمد صاحب؟ عمر طنز بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میرا مطلب تھا اتنی جلدی ہاں نہ کریں، تھوڑا سا اور دیکھ لیں، اس نے کہا تو عمر کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ کیا دیکھ لیں اور تمہیں بولنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ گھر کے بڑے بات کر رہے ہیں نا؟ عمر نے سب کے سامنے اسے سنا دی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ جاؤ تم۔ عمر کے غصیلے انداز پر ووٹ کیا۔ اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور عمر کے ہوتے ہوئے کون سنتا اس کی بات؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھہ گیا۔ فیصلہ تو بڑوں کی مرضی سے ہی ہونا تھا۔ دونوں طرف سے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد منگنی کی رسم رکھ لی گئی تھی۔ ایک ہفتے میں لڑکیوں کے بازار کے ڈھیروں چکر لگے تھے۔ تاشا 3 دن پہلے ہی انیسہ کی طرف رہنے چلی گئی۔ اس نے یونیورسٹی سے آف لے لیا تھا۔ ایمان کے دل کو ایک کھٹکا سا لگا تھا۔ اس لڑکے میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ جس طرح وہ تاشا کو گھور رہا تھا، وہ شریفانہ انداز نہیں، کسی شکاری جیسا انداز تھا۔ فی الوقت اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا اور منگنی کا دن آ گیا۔ سب تیار ہو کر انیسہ کی طرف پہنچ گئے۔ شام کا فنکشن تھا اور گھر میں ہی رکھا تھا۔ سادہ سی تقریب میں صرف گھر والے شامل تھے۔ لاؤنج کی سجاوٹ ایمان، عائشہ اور فاریہ نے کی تھی۔ تاشا اور علینا نے مل کر ایمل کو تیار کر دیا تھا۔ وہ نئے نقش کی پیاری تھی، ذرا سے بناؤ سنگھاڑ سے اور نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ سب لڑکیاں مہمانوں کو ریسیو کرنے باہر گئیں تو ایمان نے عجلت سے ایمل کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ اندر سے اجازت ملی تو وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر بولا تھا۔ شکریہ۔ وہ نرم سے مسکان سجائے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ یار ایمل، وہ ایک بات کرنی تھی تم سے، اکیلے میں۔ ایمان نے بات کی تمہید باندھی ہی تھی کہ لڑکیاں شور مچاتی ہوئی اندر آ گئیں۔ ایمل نے اسے بعد میں کا اشارہ کیا اور ایمان کو تاشا نے باہر دھکیل دیا۔ لڑکے والے بیٹھ چکے تھے۔ ایمان کی نظر بار بار لڑکے پر جا رہی تھی۔ وہ آج ایمان سے محتاط ہو کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر گپ شپ میں گزری اور پھر تھوڑی دیر بعد منگنی کی رسم کا اعلان ہوا۔ ایمل کو لا کر عدیل کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ عدیل کی ماں نے اسے انگوٹھی پہنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ایک چور نظر تاشا پر ڈال کر ایمل کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ تالیوں کی گونج پورے لاؤنج میں پھیل گئی۔ پھر ایمل نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو دوبارہ تالیاں گونجی۔ اس کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور کیک اور دوسرے لوازمات سے لطف اندوز ہونے لگے۔ دونوں خاندانوں میں کچھ تحفوں کا تبادلہ ہوا۔ عمر نے ایمان کو عجیب جتاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایمان کو اندر ہی اندر اب بھی بے چینی تھی، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ کھانا وغیرہ کھا کر اور گپ شپ کر کے سب ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔
کچھ دنوں بعد اطلاع ملی تھی کہ شگفتہ خالہ راولپنڈی میں رہنے آ رہی ہیں۔ فی الحال ان کا گھر مکمل تعمیر نہیں ہوا تھا، اس کے مکمل ہونے تک وہ کرائے کے گھر پر شفٹ ہو گئی تھی۔ شفٹنگ کے بعد انہوں نے اپنے آرسی گھر میں سب کی دعوت رکھی تھی۔ انیسہ کی فیملی بھی انوائٹڈ تھی۔ شگفتہ کے گھر خوب رونق لگ گئی تھی۔ پہلے سب لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے چائے پینے تک گپ شپ کرتے رہے، پھر چائے سے فارغ ہو کر سب نے اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق مصروفیات ڈھونڈ لی۔ بڑی چاروں خواتین کچن میں موجود تھیں اور الگ الگ کام کر رہی تھیں۔ عمر، حمید احمد اور پھپھا ٹی وی پر حالات حاضرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ ساری لڑکیاں عرصہ کے ساتھ گھر دیکھنے کے لیے اٹھ گئیں۔ جلال صوفے پر لیٹا ہوا موبائل فون میں گم تھا۔ ایمان نیچے قالین پر ایک جانب رکھے کشن پر نیم دراز سب کی سرگرمیاں نوٹ کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ لڑکیاں واپس نہیں آئیں تو وہ بور ہونے لگا۔ پہلے بھی وہ بول کم ہی رہا تھا، باتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی اس سے بھی رائے مانگ لیتی تو وہ جواب دے دیتا۔ جلال کی فضول گوئی سے وہ ویسے ہی بیزار تھا۔ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنے کا نہ ہی اس کا انٹرسٹ تھا اور نہ ہی موڈ۔ کچھ دیر یوں ہی بور ہونے کے بعد اس نے اپنا فون نکالا اور فوٹو گیلری کھول کر تصویریں دیکھنے لگا۔ چند باؤلنگ کلب کی تھیں اور کچھ یونیورسٹی کی رینڈم تصویریں تھیں۔ حماد کی شادی کی تصویریں اسکرال کرتے ہوئے اس کی نظر سے تاشا کی وہ تصویر گزری جو اس نے مہندی سے واپسی پر کار میں اس کے سوتے میں لی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اسے شرارت سوجھی۔ اس نے تاشا کو میسج کر دیا، کیا کر رہی ہو ڈریکولی؟ ساتھ زنانہ ڈریکولا والے ایموجی بھی بھیجی۔ تاشا کے فون پہ میسج ٹون بجی۔ اس نے میسج کھولا تو ایمان کا نام اور پیغام دے کر اس نے غصے سے میسج ڈیلیٹ کر کے فون سائڈ پہ رکھ دیا۔ ایمان جواب کا انتظار کرتا رہا مگر کوئی جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ میسج کیا، ڈریکولی جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ ساتھ زنانہ ڈریکولا والا ایموجی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ایمان؟ جواب میں اس نے غصے والا ایموجی بھیجا تھا۔ تم ٹائم نکال کے کسی دن انسان کیوں نہیں بن جاتی؟ ساتھ آنکھ مارنے اور زبان نکالنے والا ایموجی تھا۔ تاشا کو اس کے میسیجز پر غصہ آنے لگا۔ پہلے خود تم بندر سے انسان بن جاؤ چھچھوندر۔ ساتھ پھر غصے والا ایموجی تھا۔ ایمان کو اس کا جواب لطف دے گیا تھا، پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ میں بندر ہوں یا چھچھوندر۔ ساتھ ایک آنکھ مارنے والا ایموجی بھیجا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اب کہ اس نے گالیوں والا ایموجی بھیجا۔ تنگ تو تم کرتی ہو لوگوں کو ڈریکولی، سب کا خون چوستی ہو۔ ساتھ میں کھوپڑی اور پھر زنانہ ڈریکولا والا ایموجی بھیجے۔ تاشا کو انتہا کا غصہ آنے لگا۔ شٹ اپ ورنہ میں باہر آ کر ماموں کو بتا دوں گی تم مجھے تنگ کرے ہو۔ تاشا نے ہر بات ماموں کو بتاتی ہے۔ ساتھ فیڈر والا ایموجی بھیجا۔ ایمان کیا چاہتے ہو؟ تاشا کا جواب دے کر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ پھر ایک دم سنجیدگی طاری کہ ارد گرد بیٹھے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ احتیاط ضروری تھی۔ میری وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں یا نہیں؟ اسے اچانک اپنی تصویروں کا خیال آیا تھا۔ کون سی تصویریں؟ کتنی تصویریں رکھی ہیں میری تم نے اپنے فون میں؟ میں تمہیں اتنا پسند ہوں۔ ساتھ شرمانے والے بندر کی ایموجی بھیجی۔ بکواس مت کرو تو شرافت سے ڈیلیٹ کر دو میری ریسٹورانٹ والی تصویریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ساتھ میں سینگوں والی مسکراتی ایموجی بھیجی۔ کر لو جو کرنا، اس نے چیلنجنگ انداز میں جواب دیا۔ نہیں کرو گی ڈیلیٹ؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر تیکھے انداز میں دیکھنے والی ایموجی بھیجی۔ نہیں۔ تاشا نے ساتھ دل میں تیر لگی ایموجی بھیجی۔ سوچ لو ڈریکولی، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھنے کے بعد تم دوڑتی ہوئی باہر آؤ گی اور نہ صرف میری تصویریں ڈیلیٹ کرو گی بلکہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگو گی اپنے ان سارے ظلم و ستم کی جو تم نے مجھے بیچارے فرشتہ صفت انسان پہ کیے ہیں۔ ایمان نے اسے ایک موقع دینا چاہا۔ ہاں 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 گڈ جوک۔ اس نے ساتھ پارٹی پاپر والی ایموجیز بھیجی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے اس روز والی تصویر انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دوں گا لیونگ ڈریکولا کے کیپشن کے ساتھ، اور خبردار اگر کسی کو بتانے کی دھمکی دی پھر تو یہ تصویر لازمی وائرل ہو جائے گی، سب رشتہ دار دوست احباب دیکھیں گے۔ کتنی بری لگ رہی ہو، مزید چڑیل لگ رہی ہو اس میں۔ ایمان نے اس کے ارادے مضبوط دیکھ کر اسے میسج کے ساتھ وہ تصویر بھی بھیج دی۔ 3 منٹ تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اسے اندر ہی اندر یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ابھی آ کر اس نے حمید احمد کو بھی تصویر اور ایمان کے میسیجز دکھا دیے تو وہ جگہ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ آہستہ سے اٹھ کر پانی کے بہانے عرصہ کے کمرے کی طرف آیا تو تاشا باہر ہی نکل رہی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر اس کا بازو پکڑ کر کونے والے کمرے کی جانب لے گئی۔ یہ کیا ہے؟ اپنے فون کی اسکرین اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ ڈریکولی۔ ایمان نے بھرپور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے جواب دیا۔ اس روز تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا کہ میری تصویر بھی بنائی ہے تم نے؟ وہ غصے سے نتنے پھلا رہی تھی۔ تاشا تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ اس نے جان بوجھ کر اس کا سوال نظر انداز کیا تھا۔ ابھی ڈیلیٹ کرو یہ تصویر ورنہ میں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اس کا فون جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان نے فوراً اپنا فون پینٹ کی سائڈ پاکٹ میں ڈال کر اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ پہلے میری تصویریں ڈیلیٹ کرو۔ 1 مہینہ خدمت کروا کر بھی تم نے تصویریں ڈیلیٹ نہیں کی۔ تاشا دانت پیستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ڈیل اپنا منہ بند رکھنے پر ہوئی تھی۔ تصویریں ڈیلیٹ کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور شاید تم بھول گئے ہو کہ صرف میرا یہ حلیہ بنانے پر تمہارے ساتھ کیا کیا تھا میں نے۔ تاشا نے غراتے ہوئے اس کے بازو اور ہاتھ پر اپنے ناخن چھپانے کی کوشش کی جو وہ فون والی جیب پر رکھے ہوئے تھا۔ اف جنگلی خونخوار بھلی ہو تم پوری۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے کو گھما۔ کمرے سے باہر آتے عرصہ نے دونوں کو لڑتے دیکھا تو اسی طرف آگے اسے دیکھ کر دونوں ایک دم سنجیدہ ہوئے تھے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عرصہ نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ سوال اس نے کس سے کیا تھا۔ کچھ نہیں، پرسنل میٹر ہے، عرصہ کو ایمان نے جواب دیا تھا۔
اچھا تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، اکیلے بور ہو رہے ہوگے؟ شور، عرصا نے اسے ساتھ جانے کی آفر کی تو وہ تاشا کی طرف مسکراہٹ اچھالتا ہوا عرصا کے پیچھے چلا گیا۔ تاشا نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ گھر جا کر ڈسکس کر لیں گے ڈریکولی، ڈونٹ وری، ابھی تم دعوت انجوائے کرو۔ اسے میسج کر کے وہ سب کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کے عرصا کے دل میں گلاب کھل رہے تھے کہ ایمان نے آج اسے اگنور نہیں کیا تھا۔ تاشا آگ کے تیر برساتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، مگر وہ تاشا کو مکمل اگنور کر کے عرصا کی جانب متوجہ رہا۔ شاید تاشا کو اگنور کرنے کی بجائے وہ اسے جلن محسوس کروانا چاہتا تھا۔ جلن تو اسے ہو رہی تھی مگر عرصا سے نہیں بلکہ ایمان پر آئے غصے کی وجہ سے۔ کھانا لگنے تک وہ وہیں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کھانے کے لیے نفیسہ سب کو بلا کر لے گئی۔ سب باری باری باہر نکلے۔ سب سے پہلے تاشا نکلی تھی، آخر میں ایمان اور عرصا رہ گئے۔ ایمان نکلنے لگا تو عرصا نے اس کے آگے اپنا بازو پھیلا کر اس کا راستہ روکا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ آج تم نے مجھے توجہ دی، مجھے بہت اچھا لگا، تم بہت اچھی ہو ایمان، بس مجھے کبھی بھی اگنور کرتے ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ عرصا کے انداز میں اپنائیت بھرا گلا تھا۔ عرصا میں تمہیں اگنور نہیں کرتا اور نہ ہی اب تمہیں کوئی توجہ دے رہا ہوں۔ وہ تو بس وہ بول ہی رہا تھا کہ عرصا اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایک لمحے کو تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ عرصا نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھ لیے تھے۔ آئی لو یو ایمان۔ عرصا کی آواز میں جذبوں کی آنچ تھی۔ ایمان نے پورا زور لگا کر عرصا کو خود سے الگ کیا۔ وہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ عرصا انف، آئندہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو، اسے غصے سے کہہ کر اس کا بازو دبوچتے ہوئے ایک طرف کو دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ عرصا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تم صرف میرے ہو ایمان، وہ ہلکا سے بڑبڑائی اور آنکھیں رگڑتی ہوئی باہر نکلی۔ ایمان کو پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ تاشا کو جلانے کے چکر میں وہ کیا کر بیٹھا تھا۔ وہ کب سے عرصا کو نو لفٹ پہ رکھے ہوئے تھا، اب اچانک اتنا فرینک ہو گیا تو اسے غلط فہمی تو ہونی ہی تھی۔ اسے خود پر بھی غصہ آیا اور عرصا پہ بھی۔ عرصا اس کے لیے کیا محسوس کرتی تھی وہ اس سے انجان نہیں تھا۔ اس کی نظریں جب بھی ایمان کی طرف اٹھتی تھی بہت سے پیغام دیتی تھیں۔ وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا کہ ان نظروں کا مفہوم نہ سمجھ پاتا۔ اب تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا۔ جو بھی تھا ایمان کو اسے ذرا سی بھی لچک نہیں دکھا رہی تھی، اس نے سوچ لیا تھا۔ کھانے کی میز پر سب اپنی اپنی جگہ بنا کر بیٹھ کے عرصا ایمان کے عین سامنے والی کرسی پر تھی۔ ایمان کے ساتھ عائشہ اور پھر تاشا بیٹھی تھی، جبکہ عرصا کے ساتھ جلال اور پھر عمر بیٹھا تھا۔ کھانے کے دوران ایمان بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے بھول کر بھی عرصا کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ عمر کو جو چیز ضرورت پڑتی تاشا سے فوراً پکڑا دیتی۔ جلال بار بار تاشا سے کبھی پانی مانگتا، کبھی رائتا اور کبھی کوئی اور چیز، اسے تاشا بڑی صفائی سے یوں نظر انداز کرتی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ایمان کو جلال کی یہ حرکت پسند نہیں آ رہی تھی مگر وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اتنے سارے لوگوں اور ان کی باتوں کی آواز میں کسی نے ایمان کی غیر معمولی خاموشی کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ سب اپنی اپنی خوشخبریوں میں مگن تھے۔ اس نے کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا، بھوک ہی مر گئی تھی، سب کو ظاہر کرنے کے لیے جیسے وہ بھی کھانا کھا رہا تھا، بس پلیٹ میں چمچ مارتا رہا۔ کھانے کے بعد کافی آ گئی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر دوبارہ لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اس بار ایمان لڑکیوں کے جھرمٹ سے دور بیٹھا تھا۔ عرصا باتوں کے دوران ایمان کی جانب پہ نظر کر لیتی تھی مگر ایمان نے بھول کر بھی دوبارہ اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ رات بھر سر میں درد رہا، کچھ پچھلے دنوں سے تھا اور کچھ عرصا کی کل والی حرکت کی وجہ سے، جس کے باعث رات کو وہ بہت بے چین رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر لیٹا تو آہستہ آہستہ بے چینی ختم ہونے لگی۔ 2 گھنٹوں بعد جا کر پرسکون نیند آئی۔ حمید احمد اور عمر کام پہ جا چکے تھے اور عائشہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ نفیسہ اور شائستہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ ایمان نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی تھی۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ دروازہ زور زور سے کھٹکنے کی آواز نے اس کی مختصر سی پرسکون نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ اس نے بمشکل جاگتے ہوئے شرٹ پہنے بغیر ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ اس وقت ڈھیلے ٹراؤزر اور سفید آدھی آستینوں والی بنیان میں ملبوس تھا۔ ڈیلیٹ کرو میری تصویر۔ سامنے تاشا کھڑی تیکھے انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ کون سی تصویر؟ وہ ہنوز غنودگی میں تھا۔ وہی جو تم نے میرے منہ پہ لپسٹک لگا کر کھینچی تھی۔ تاشا کی بات سن کر ایمان کا بیدار ہوتا ذہن ایک دم ہوش میں آ گیا۔ تصویر کا عکس ذہن کے پردے پر نمودار ہوا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، مگر پھر وہ دوبارہ چہرے کے تاثرات سنجیدہ بناتے ہوئے اس سے بولا، نہیں کروں تو؟ دروازے کے فریم میں ہاتھ رکھ کر کھڑا وہ اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھنے لگا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ دانت پیسنے لگی۔ 1 مہینہ تمہیں میری خدمت کرنی ہے بس، پھر میں ڈیلیٹ بھی کر دوں گا اور کبھی کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، ڈریکولی، آئی پرومس۔ ایمان نے انتہائی معصومانہ انداز میں آنکھیں جھپکتے ہوئے اسے اپنی ڈیمانڈ بتائی تھی مگر مقابل تاشا تھی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ کہیں کہ شہزادے گلفام ہو جو میں کنیز بن کر تمہارے آگے پیچھے پھروں گی؟ اور یہ کیا ڈریکولی ڈریکولی لگا رکھا ہے؟ دوبارہ یہ لفظ کہا نہ تو۔ وہ اسے اپنے نازک ہاتھوں سے مارنے لگی۔ ایمان ہنستے ہوئے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ تو کیا ڈریکولی؟ اسے چڑھاتے ہوئے وہ اپنا دفاع کرتے کرتے الٹے قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ تاشا نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر 2 پرفیوم، ہیئر برش، ہیئر اسپرے اور ایک کریم کی شیشی پڑی تھی۔ تاشا نے پہلی جو بھی چیز ہاتھ میں آئی ایمان کو دے ماری۔ اوئے نہیں! اس کے پہلے وار سے بچتے ہوئے اس نے فیس کریم کی شیشی کیچ کر لی تھی۔ اس کو مت چھیڑنا تاشا، نہیں! وہ اس کے خطرناک ارادے دیکھتا ہوا منع کر ہی رہا تھا کہ تاشا نے دوسرا وار بھی کر دیا۔ ہیئر اسپرے سیدھا ایمان کے بازو پر آ کر لگا تھا۔ اس نے آہ کی آواز نکالی اور بازو سے ہلانے لگا۔ 1 سیکنڈ کا بھی وقفہ دیے بغیر تاشا نے تیسری چیز اٹھائی اور ایمان کو دے ماری۔ انیسہ کا دیا ہوا پرفیوم اس کے سینے پر لگ کر فرش پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔
گیا ہوتا اگر وہ بر وقت کیچ نہ کرتا۔ اس کا فیوریٹ پرفیوم ابھی تاشا کے ہاتھوں سے چکنا چور ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے فوراً اس پرفیوم کی بوتل کو بیڈ کے ساتھ ٹیبل کے دراز میں ڈال کر لاک لگا دیا تھا۔ اس دوران تاشا نے اس پر مزید چیزوں کی بارش کی تھی اور آخر میں اس کا ہیئر برش اٹھا کر وہ اس کے قریب آئی اور اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ سچ شکر کے پرفیوم کو وہ محفوظ کر چکا تھا اور اب کندھے اور کمر پہ تاشا کے وار سہ رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے رک جانے کو بھی کہہ رہا تھا، مگر وہ رکنے کی بجائے مزید زور زور سے مارنے لگی۔ تو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے وہ باہر کی طرف دوڑا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے تاشا کا پھینکا ہیئر برش اس کی کمر میں بہت زور سے آ کر لگا تھا۔ وہ کمر سے لاتے ہوئے لاؤنج میں رکھے صوفوں کے پیچھے جا پہنچا۔ تاشا اسے پکڑنے اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ ڈیلیٹ کر رہے ہو یا نہیں؟ اسے پکڑنے کے چکر میں کبھی وہ دائیں ہوتی کبھی بائیں۔ کم آن یار، ایک تصویر ہی تو ہے، کیا ہو جائے گا اگر فیس بک پہ لگ بھی گئی تو؟ وہ دونوں صوفے کے آگے پیچھے ناچ رہے تھے۔ شائستہ اور نفیسہ نے کچن سے دونوں کو پکڑن پکڑائی کھیلتے دیکھ لیا تھا، مگر یہ ان کی آئے روز کی کہانی تھی، اس لیے خاص توجہ نہیں دی۔ شرافت سے کر دو ڈیلیٹ، ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے تم، تاشا نے غصے سے دھمکی دی اور ایک جانب سے اس تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کر ڈائننگ ایریا کی طرف بھاگا۔ تاشا نے ٹیبل پر رکھا ٹیشو باکس اٹھا کر اس کی جانب پھینکا۔ وہ ہلکا سا ڈبہ تھا، لگ کر بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ ایمان نے اس کا وار ضائع ہو جانے پر زبان نکال کر اسے چڑھایا۔ تاشا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور اگلی جو چیز ہاتھ میں آئی تھی وہ پوری قوت سے اسے دے ماری تھی۔ آہ! وہ اچانک اپنا کندھا پکڑ کر رک گیا۔ ہال میں چھناکے کی زوردار آواز گونجی تھی۔ نفیسہ اور شائستہ دونوں کچن سے نکل آئی تھیں۔ خون کی ننھی ننھی بوندیں ایمان کے سفید بنیان پر نمودار ہونے لگی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔